بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق میثاق مدینہ پڑھیں گے۔ میثاق بچوں کہتے ہیں قول و قرار کو، وعدے کو، عہد کو، ٹھیک ہے۔ تو میثاق مدینہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینہ میں بہت سے قبائل آباد تھے، مختلف قبیلے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں مہاجرین تھے، انصار تھے، یہودی تھے اور بہت سے اس کے علاوہ اور بھی قبیلے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے جو ہے وہ 3 قبیلے تھے، ایک بنو کنکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس سے یہ جو ہے وہ اب کمزور ہو چکے تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ طاقتور تھے اور مالی طور پر بھی خوشحال تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام قبائل کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ ان کی باہمی رضامندی سے یہودیوں، مسلمانوں اور دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب بچوں، میثاق مدینہ کی شرائط کیا تھی؟ میثاق مدینہ کی اہم شرائط میں شامل تھا کہ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی قبیلے تھے وہ سب امن و امان کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسرا کیا ہے جی، کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ باہر سے اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو صورت میں تمام قبائل مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تیسرا کیا ہے کہ جی، معاہدے کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے، یعنی کہ جتنے بھی فریقین اس میثاق مدینہ میں شامل تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حرم کہتے ہیں بچوں حرمت والی جگہ کو، پاکیزہ جگہ کو، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ جو انہوں نے شرائط دی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو معاہدے کے فریقین ہیں، یعنی کہ جتنے لوگ بھی اس میثاق مدینہ کے معاہدے میں شامل تھے، وہ جو ہے وہ کوئی بھی جنگ و جدل نہیں کریں گے، کوئی بھی فساد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ معاہدے کے فریق میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو اپنا نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قریش مکہ میں معاہدے کے جتنے فریقین ہیں، اگر قریش مکہ سے کوئی مدینہ میں آتا ہے تو وہ کسی کو جگہ نہیں دی جائے گی یہاں پہ رہنے کی۔ ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ جتنے بھی بچوں فریق تھے ظاہر سارے اس میں مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہودی قبائل بھی تھے، دیگر قبائل تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ باہمی اختلافات کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہ تمام جو اس میثاق مدینہ میں شامل جو لوگ تھے، اس عہد میں شامل جو فریقین تھے وہ سب تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا اگر وہ اپنا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے گا اپنا معاملہ، تو جو فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے وہ قبول کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ حلیف کہتے ہیں بچوں ساتھی کو۔ تو کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، یعنی کہ اگر کوئی اس کا ساتھی کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو بھی مجرم ساتھ نہیں ٹھہرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنگ کی صورت میں سب فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے، لیکن اگر باہر سے کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جتنے بھی اس معاہدے کے فریقین تھے وہ سب مل کر جنگ کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ بچوں، میثاق مدینہ کی یہ تو شرائط تھیں، اب اس کی اہمیت کیا تھی، یہ کیوں اتنا اہم تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا، ظاہر ہے انہوں نے سب اس میں قبیلوں کو، یہودیوں کو، سب لوگوں کو اس میں شامل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ مدینہ منورہ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، اس کو حرم قرار دیا جائے گا اور یہاں پہ جنگ و جدل نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے مدینہ منورہ کو ایک مقدس شہر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔
یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی حمایت، کیونکہ انہوں نے اس میثاق مدینہ میں یہودیوں کو بھی شامل کیا تھا اور ان کی شرائط سے وہ راضی ہو گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی یہ جو ہے وہ سیاسی کامیابی تھی۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے منشور کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی لایا عمل، یعنی کہ جو میثاق مدینہ جب طے کیا گیا تھا تو اس میں آپ کے ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی معاملات شامل تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسی طرح اسی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی مدینہ منورہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا یا پھر لڑائی یا جنگ کی غرض سے آئے گا تو تمام فریقین جو اس میثاق مدینہ میں جتنے گروہ شامل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یہودی تھے یا دیگر قبائل تھے، مسلمان تھے، وہ سب مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ بچوں، میثاق مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے، جس میں دوسری اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ میثاق مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دیکھیے میثاق مدینہ میں مذہبی رواداری کا ثبوت دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا اور ان کو بتایا کہ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کسی ریاست میں رہ سکتے ہیں، کسی ملک میں رہ سکتے ہیں، بلکہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی مل جل کر رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے بسر کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے معاملات میں انہوں نے کہا کہ کوئی دخل نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ مذہبی آزادی، سیاسی، معاشرتی، ہر طرح کی مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوگی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی۔ تو اس وجہ سے دوسرے اقوام کے جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا تو اس سے جو ہے وہ یہ جو میثاق مدینہ تھا یہ ابھی بھی ہمارے جو دور حاضر ہے، ابھی کا جو دور ہے ہمارا، اس زمانے میں بھی یہ جو ہے وہ ہمارے عالمی امن کے لیے بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم اسی میثاق مدینہ کی روشنی میں ہم جو ہے وہ عالمی امن کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تھینک یو کلاس۔